دینے کا اختیار رکھتا۔ قرآن نے کہا وما یملکون من قطمیر، ایک کھجور کے چھلکے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ ہر چیز کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ روزیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی روزی چاہے وہ تنگ کر دے اور جس کی روزی چاہے کشادہ کر دے۔ اللہ کے کاموں میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے۔ خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اللہ میں سے نہیں ہے، کوئی اللہ کا رشتہ دار یا کنبہ قبیلہ یا برادری نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت وہ کہتا ہے تم میری عبادت نہیں کرو گے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم تمہیں مٹائیں گے اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ اللہ کو کسی شے کی محتاجگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگو گے تو سب کچھ مل جائے گا، غیر اللہ سے مانگو گے تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دو گے۔ کوئی شے کوئی دینے کا اختیار رکھتا۔ میرے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی جوتی کا تسمہ بھی دینے کا اختیار رکھتا نہیں ہے۔ یہ ایک اور ہمارے بھائی خادم صاحب عمران صاحب، انہوں نے بھی رکا لکھا ہے، میری ہمشیرہ بھی بہت بیمار ہے، سب بیماروں کے لیے دعا کریں۔ آج خاص طور پر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ان بیماروں کے لیے شفا لے کر جانا ہے انشاءاللہ، اور ضرور یہ رات مبارک رات ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری حاجتیں اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ ضرور پوری فرمائے گا۔ تو اب میں تھوڑا سا، یہ باتیں تو ابتدائی تھیں، بغیر تمہید کے ہو گئی ہیں، تو اب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جو رات ہے، اس رات کو جو فضیلت حاصل ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کس وجہ سے حاصل ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ اونچی بولو۔ تواڈے نال وہ ہونی چاہیے جڑی ملا دو پیازا کردا سی اپنے سامعین نال۔ ملا دو پیازا ایک مشہور و معروف تاریخی ہستی ہے۔ وہ ایک جگہ پر ایک دیہات میں گئے اور لوگ جمع ہو گئے، بڑا معروف آدمی تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے تو مسجد بھر گئی۔ اس نے کہا جو میں نے تمہیں کہنا ہے وہ تمہیں پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا جب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں؟ تو واپس آ گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر اسی گاؤں میں چلے گئے تو لوگ بھی بڑے پریشان تھے کہ بھی ہم جمع ہوئے اتنے اہتمام سے، اس نے بتایا ہمیں کچھ بھی نہیں، اور ناراض ہو کر چلا گیا۔ اس نے پھر کہا کہ بھائی جو کچھ میں نے آپ کو کہنا ہے وہ تمہیں پتہ ہے؟ تو لوگوں نے ڈرتے ہوئے کہا جی پتہ ہے۔ تو اس نے کہا جب تمہیں پہلے ہی پتہ ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں؟ پھر چلا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر آ گیا اور پھر اس نے آ کر وہی کہا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کسی طرح اس سے جان چھڑائے۔ وہ آدھے لوگوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے، آدھے لوگوں نے کہا نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا جن کو نہیں پتہ، یہ جن کو پتہ ہے وہ ان کو بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرو، یہ آپ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ قدر والی کیوں بنی ہے، مبارک کیوں بنی ہے؟ اس کو ساری راتوں سے شان اور فضیلت سب سے زیادہ کیوں ملی ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ نزول قرآن کی وجہ سے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔
تو آج جو ہے وہ قرآن کا ذکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ قاری محمد اکرام صاحب دعا کرو اللہ ان کو ہم سے بھی زیادہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے بہت اچھا بیان کیا کہ 83 سال 4 مہینے ایک رات کی جو ہے وہ اتنی فضیلت ہے کہ 83 سال 4 مہینے اگر بندے کی مقبول عبادت ہو، ساری یہ 83 سال عبادت میں گزریں، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، تو اس سے بھی یہ زیادہ افضل ہے، اس سے بھی ایک رات کی عبادت زیادہ افضل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے پہلے حصے میں بھی تہجد پڑھ لیتا ہے، جیسے ہم صلاۃ تراویح رات کے پہلے حصے میں پڑھتے رہے ہیں روزانہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی پہلے حصے میں تہجد جو پڑھ کر فارغ ہو کر چلا گیا، جا کر سو گیا، اللہ ساری رات بیدار رہ کر عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے رمضان کی۔ رمضان کو جو فضیلتیں حاصل ہوئیں وہ نزول قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئیں۔ یہ ایک رات کو جو فضیلت حاصل ہوئی نزول قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول کو جو سارے نبیوں سے اونچا شان ملا، نزول قرآن کی وجہ سے ملا۔ مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو جو ساری دنیا کے شہروں پر فضیلت حاصل ہوئی، نزول قرآن کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں پڑا رہتا ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ٹی وی بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں، فلمی رسالے پڑھتے ہیں، ادھر ادھر کی کتابیں پڑھتے ہیں، سارا دن قصے کہانیاں سنتے ہیں، مزاحیہ لطیفے سنتے ہیں۔ یہ جو پروگرام لگتے ہیں مزاحیہ، ان کی طرف بڑا دھیان ہوتا ہے۔ کبھی خیال نہیں آتا یہ اللہ کا کلام جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ یاری دوستی لگا لیں تو ساری دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہوئی ہو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا، یہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام الہی ہے اس میں اتنی قوت ہے، اتنی زیادہ قوت ہے کہ بے تیغ و تفن ساری دنیا کی حکومتیں اور مملکتیں جو ہیں وہ تمہارے قدموں میں آ سکتی ہیں۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ اللہ اس قوم کو قرآن سے اپنا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک پکی بات ہے کہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح برہان آ چکی ہے، واضح دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے واضح ترین نور۔ واضح ترین، اونچی بولو، کیا نازل کیا ہے؟ جو نور ہے وہ نازل ہوا ہے، اور جو میرے رسول ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ نہیں آ رہا؟ اونچی بولو، رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں یا نازل ہوئے ہیں؟ اور قرآن پیدا ہوا ہے یا نازل ہوا ہے؟ اب آپ خود غور فرما لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے
نازل کیا ہے تمہاری طرف نورم مبینہ، واضح ترین نور، واضح ترین نور۔ اور اب تم کیا کرو؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، آمنوا باللہ، اللہ کی ذات کے اوپر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو پکڑ لیں گے مضبوطی کے ساتھ۔ کس کو پکڑیں گے؟ اونچی بولو، کس کو پکڑیں گے؟ وَاعْتَصِمُوا، اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو پکڑو اکٹھے ہو کر پوری طرح مضبوطی سے۔ میرے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس کے بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اور مجھے بتاؤ، جس نے اللہ کی رسی پکڑی ہوئی ہوگی اور وہ اللہ کی رسی سے چمٹا رہے گا اور اللہ کی رسی سے وابستہ رہے گا اور اللہ کی رسی کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک ہونے دے گا؟ اللہ اس کو تباہ ہونے دے گا؟ اللہ اس کو ناکام ہونے دے گا؟ اے کاش ہماری قوم کو اور ہمارے حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو اللہ یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، قرآن سننا ہے کہ نہیں سننا؟ قرآن سننا ہے یا کسے کہانیاں سننی ہے؟ اللہ دی قسمیں میں سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ پہلو میں بریلوی ہوتا سا اور جدو میں بریلوی سا بڑے پیسے کما کے لے ہوتا سا، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے شرک و بدعت سے بچایا اور ایمان کی دولت عطا فرما دی، توحید کی دولت عطا فرما دی۔ اللہ کی قسم ہے توحید ہے تو تھوڑے عمل بھی جنت کے لیے کافی بن جائیں گے، اور اگر اللہ کی توحید نہیں ہے تو کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ یہ بات دھیان رکھیں۔ اس لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ کوئی اس کی حفاظت کرے یا نہ کرے، اس کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ کر بیٹھو۔ یہ حافظ صاحبان خود ہی غائب ہو گئے، سارے کہو سبحان اللہ۔ میں حافظوں کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ ہی غائب ہو گئے۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے پورا رمضان بہت اچھا محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تھک بھی جاتا ہے بندہ، اور جب پوری منزل کر لیتا ہے تو پھر اس کا بھی چاہتا ہے کہ اب میں بھی ذرا تھوڑا سا ہے تو، لیکن یہ ہے کہ بھی آج کی رات آپ کو ادھر ہی رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں رات جاگ کر بیدار رہ کر اللہ کے ذکر میں اور سننے میں سنانے میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتلا دوں، یہ نقشہ میں دکھلا دیتا ہوں آپ کو، آپ غور فرما لیں، ذرا تصور میں لے جائیں۔ سامنے یہ دروازہ، مین دروازہ جو ہے، آپ یوں سمجھ لیں مسجد نبوی کا ہے دروازہ، اور سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ کرام کی دو ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھیں، دو گروپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ادھر مسجد میں ایک ادھر مسجد میں۔ ایک وہ گروپ تھا جو اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ اللہ بھی وہ نہیں کہ یہاں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے ذکر کے نام پر غیر اللہ کا ذکر شروع کروا دیتے ہیں۔ مجلس ذکر الہی کی ہے اور پکارنا شروع کر دیا، امداد کن از بندے غم آزاد کن،
در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. وہ یہ ذکر الہی ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. یا معین الدین چشتی کریں پار ساڑی کشتی. اللہ کے علاوہ کوئی کشتیاں پار کرنے والا، کوئی کشتیوں کو کنارے لگانے والا، کوئی ڈبونے کا یا کنارے لگانے کا اختیار رکھنے والا، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سارے کا سارا ملک اس کے اکیلے کے ہاتھ میں ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر قسم کی بھلائیاں اور خیر اور ہر قسم کی جو ہے وہ کامیابیاں کامرانیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. سارے کہو سبحان اللہ. یہ کسے کہانیاں نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. یا اللہ ہماری قوم کو اپنے قرآن سے محبت عطا فرما دے، عقیدت عطا فرما دے. یا اللہ ان کو شعور عطا فرما دے کہ ہمارے پاس کتنا عظیم الشان آئین زندگی اور دستور حیات ہے. اس کو چھوڑ کر کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ہمیں اللہ نے کملی والے پیغمبر جیسا عظیم الشان رسول عطا فرمایا ہے. مجھے بتائیں ان سے زیادہ شان والا، مقام والا، مرتبے والا، پاکیزہ، مقدس کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ ہم کبھی لسوڑی شاہ کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، کبھی پسوڑی شاہ کے پیچھے، کبھی ککر شاہ کے پیچھے، کبھی کھوتے شاہ کے پیچھے، کبھی گھوڑے شاہ کے پیچھے. دعا کرو یہ کیسی بدقسمتی ہے ہماری. اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کس نے اپنے ذمہ لی ہے. یہ کتاب محفوظ ہے. اونچی بولو کیا ہے؟ کتاب محفوظ ہے. محفوظ. کوئی دنیا کی کتاب محفوظ نہیں ہے. اگر کتاب کوئی دنیا میں محفوظ ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا تو وہ صرف اور صرف رب کا قرآن ہے. قرآن کہتا ہے، سارے کہو سبحان اللہ. ابھی پہلی آیت ہے قرآن کی، پہلی آیت ہے ذالک الکتاب. دنیا میں کوئی کتاب لے کر آؤ، پوری دنیا میں چیلنج ہے میرا. کوئی دنیا کی کتاب، نہ آسمانی نہ زمینی، نہ کوئی نہیں، کوئی کتاب لے کر آؤ جس کے پہلی ہی صدر یہ لکھی ہوئی ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن کا ہے. پہلی آیت ہے ذالک الکتاب. سارے کو سبحان اللہ. یہ کتاب ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی ذرہ برابر بے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فیہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ فرمایا یہ کتاب ایسی ہے لا یأتیہ الباطل، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کبھی باطل اس کے درمیان گھس سکتا، جھوٹ اور فراڈ اس کے درمیان گھس سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ اور کسی سائیڈ سے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس میں باطل کسی طرف سے نہیں آ سکتا. اور پھر فرمایا کہ یہ کتاب وہ ہے کہ نزل بہ الروح الامین، کہ یہ نازل کی ہے ہم نے اس فرشتے کے ذریعے سے جو فرشتہ امین ہے. سارے کہو سبحان اللہ. کئی لوگ تو کہتے ہیں جی جبریل بھول گیا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا. یہ کتاب دینی تو حضرت علی کو تھی اور وہ دے کر چلے گیا محمد رسول اللہ کو. یہ جنس بھی یہاں موجود ہے.
پاکستان میں یہ نسل بھی موجود ہے جن کے دماغ معوف ہو چکے ہیں، دل و دماغ پر موریں لگ چکی ہیں، اور جبریل بھی بھول گیا جی، اور جبریل بھول گیا، نہ جبریل کو پتہ چلا، نہ جبریل کے خدا کو پتہ چلا، ان کالے منہ والوں کو پتہ چل گیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا نازل بہ الروح الامین، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے امین فرشتے کے ذریعے۔ یہ امین فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت امین فرشتے کے حوالے کی، امین فرشتے نے آ کر محمد الرسول اللہ کے حوالے کی۔ حضور کون ہے؟ وہ بھی صادق الامین ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اور کون امین ہے؟ سارے کو سبحان اللہ، اونچی بولو۔ پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو پتہ ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، ہاں پتہ کر، ہاتھ کھڑا کرو۔ ابھی میں پوچھوں کرکٹ کا کیا؟ وہ تو میں نے بتا دیا نا، حضور صادق الامین ہے۔ آپ تیسرا بتائیں، تیسرا بتائیں۔ اگر میں ابھی کرکٹ کے بارے میں پوچھوں، فلم ایکٹر کے بارے میں پوچھوں تو فوراً آپ بتا دیں گے، ہاں؟ نہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تیسرا امین مکہ مکرمہ ہے، سارے کو سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ قسمیں کھا کر کہتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ یہ شہر امین ہے، سارے کو سبحان اللہ۔ اب جبریل کی ڈیوٹی تھی کہ جس طرح کلام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی کمی بیشی کے، پورے کا پورا رسول اللہ کو پہنچائیں۔ اور رسول اللہ کی ڈیوٹی تھی، حضور بھی امین ہے نا، رسول اللہ کی ڈیوٹی تھی کہ جس طرح جبریل سے ملا ہے پورے کا پورا منوان، بغیر ایک لفظ زیر زبر کے نکتے کی تبدیلی کے، پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ امت کو پہنچائیں۔ اور مکہ مکرمہ میں نزول قرآن کا سلسلہ اس لیے ہوا کہ یہ شہر امین ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ شہر امین تھا، نہیں، جبریل آتا تھا، رسول اللہ تھے، وہ چلے گئے، لیکن یہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ قیامت تک امین ہے۔ یہ اب میں آپ کو راز کے بات بتاؤں، مشرق والوں کو بھی، مغرب والوں کو بھی، جنوب والوں کو بھی، شمال والوں کو بھی کدھر بلایا جاتا ہے، مکے والوں کو بھی، مدینے والوں کو بھی، مکہ مدینے والوں کو بھی، بیت المقدس والوں کو بھی، سب امریکہ یورپ والوں کو بھی کدھر بلایا جاتا ہے؟ حج کرنے کے لیے، اونچی بولو، کدھر بلایا جاتا ہے؟ پاک پتن شریف نے، ہے؟ سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ بھی ہے، ان کا بھی پتہ رکھنا چاہیے کہ چاچڑ وانگ مدینہ دس دے، وہ چاچڑ وانگ مدینہ دس دے۔ ڈاکٹر صاحب تسی کدھر چلے جائیں؟ ڈاکٹران دی قوم نو بڑی لوڑ ہے، کسے ویلے بھی لوڑ پہ سکتی ہے، ماشاءاللہ ٹور پھر رہے ہو تو پھر آ جانا۔ چاچڑ وانگ مدینہ دس دے، اور چاچڑ وانگ مدینہ دس دے، تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، تے ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ یہ بھی ہے یہاں پاکستان شریف میں، اور یہ سارے سلسلے جتنے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں مزاروں کے، اور ایران والوں نے، عراق والوں نے، جتنے بھی کہ زیارات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی،
اللہ کی قسم یہ تحریکیں ہیں، یہ باقاعدہ تحریکیں ہیں لوگوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہٹانے کی اور ادھر ادھر لگانے کی، مسلمانوں کی مرکزیت توڑنے کی، مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کرنے کی اور مسلمانوں کے اتحاد کے بخیے ادھیڑنے کی یہ سازشیں ہیں، اور مسلمانوں کو ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے۔ میرے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہ بات بتلا دی۔ آپ نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے 3 جگہوں کے علاوہ کسی چوتھی جگہ پر جانا جائز ہے۔ اونچی بولو۔ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اجر حاصل کرنے کی نیت سے 3 جگہوں کے علاوہ چوتھی کسی جگہ پر جانا جائز ہے۔ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ ایک بیت اللہ ہے، ایک مدینہ منورہ ہے، روضہ رسول اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، ایک بیت المقدس ہے اور مسجد اقصی ہے۔ ان کے علاوہ عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اور نیت باندھ کر کسی اور جگہ پر جانا جائز ہے؟ ثواب کی نیت سے کہ یہ تو اپنی مسجد ہے محلے کی، اس مسجد میں جائیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، نہیں، تمام مسجدیں برابر ہیں سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد اقصی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے۔ یہ ہیں وہ جگہ جہاں جانے سے زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بہرحال اب مکہ مکرمہ کیا کرے گا؟ اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ یاد کرو گے کبھی، یہ باتیں کوئی مولوی بتاتا نہیں ہے، سارے منڈا منڈا اوپر پھیر دیتے ہیں، گول مول باتیں کرتے ہیں، گول مول، اور کوئی کھری بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی ہمارے چندہ دینے والے لوگ ناراض ہو جائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے، پھر لوگ جو ہیں وہ میری تنخواہ کم کر دیں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہاں ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، الحمدللہ۔ میں نے ساری زندگی میں کبھی پرواہ نہیں کی ہے کہ نمازی خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں کلمہ حق کہوں اور بالکل خالص اسلام، پیور اسلام جو ہے وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نہیں پہنچاؤں گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم بن کر اٹھوں گا، اور مجرم بننے سے کروڑوں درجے زیادہ بہتر ہے کہ ساری دنیا میرے ساتھ ناراض ہو جائے۔ توحید کیا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہ جو تحریک پاکستان کے عظیم قائدین تھے، اور انہوں نے کہا کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ محشر میں خدا کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ محشر میں خدا کہہ دے کہ یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ ہے ابراہیمی بنو، محمدی بنو، ڈاواں ڈول ڈگمگ، مذبذبین زین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ مسلمان پورے، نہ کافر پورے، نہ منافق پورے، نہ فاسق پورے، کہ جناب شیخ کا نقش قدر یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے، یہ مسئلے بیان کرتے ہیں، اور جی یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اس طرح کی گول مول باتیں کرتے نہیں ہیں۔ حق ایک ہے، باطل بے شمار ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، یہ اقبال کا سبق ہے۔ حق جو ہے اور سچ وہ ایک ہے، جھوٹ اور فراڈ بے شمار ہے۔ سن لو، کوئی مسلک حق نہیں ہے، بات دھیان سے سنو، کوئی مسلک حق نہیں ہے، حق صرف اور صرف رب کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان۔ کوئی فرقہ حق نہیں ہے، وہ میرا فرقہ ہو یا تیرا فرقہ ہو، کوئی فرقہ حق نہیں ہے۔ حق صرف عرش والے خدا کا کلام ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کا پیغام ہے، اور کوئی شے حق نہیں ہے۔
یہ بھی حق ہے جی، وہ بھی حق ہے جی، نہیں، یہ منافقتیں ہیں، یہ دوغلاپن ہے کہ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ صحیح ایک ہی ہے، اور وہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ کی سنت ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتلاؤں؟ مکہ مکرمہ جو ہے وہ امین ہے کہ ساری دنیا میں دین بدل سکتا ہے، مکہ مکرمہ میں دین نہیں بدل سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ نے خالص دودھ لینا ہو، خالص دودھ، تو وہ آپ کو حلوائی کی دکان سے مل سکتا ہے؟ اونچی بولے، کسی فیکٹری سے مل سکتا ہے؟ کسی ڈبے سے مل سکتا ہے؟ کسی انٹرنیشنل باہر کی فرم سا میڈ ان امریکہ، میڈ ان برطانیہ مل سکتا ہے؟ خالص دودھ کہاں سے ملے گا؟ بھینس کے تھنوں سے، بھینس کے تھنوں سے۔ اور خالص دین اگر لینا ہے تو وہ آپ کو ملے گا مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے۔ ساری دنیا میں دین بدل سکتا ہے، لیکن شہر امین میں رب کا دین بدل سکتا نہیں ہے۔ اس لیے بلایا جاتا ہے ساری دنیا کو وہاں شاپنگ کے لیے، وہ مکہ مکرمہ لے جائے اور 100 دفعہ طواف کروائے، پھر واپس لائے تو وہ میٹھا ہو جائے گا؟ اونچی بولو۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا خرے عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جو ہے، اس کو اگر کوئی مکے میں لے جائے اور 100 دفعہ طواف کروائے، کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ، جب واپس لائے گا تو وہ گدھے کا گدھا ہی ہوگا، ہے؟ اسی طرح یہ ہماری حالت ہے۔ جو مشرک جاتے ہیں، بدعتی جاتے ہیں، خرافات والے جاتے ہیں، جس طرح کے جاتے ہیں اسی طرح آ جاتے ہیں، بجائے وہاں کچھ لینے کے الٹے گلے شکوے شکایتیں۔ ویسے مکے مدینے سے پیار ہے اور مکے مدینے والوں سے نفرت ہے۔ یہ عجیب عشق و محبت ہے جی، سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عشق و محبت سے ہمیں بچائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، بات توجہ سے سنیں، اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں جائے، ذرا سارے کہو سبحان اللہ، بات بڑی قیمتی ہے، اے کاش ہمارے نوجوان اپنے پلے باندھیں اور باقی دنیا کو بھی یہ بات پہنچائے۔ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائے، وہاں سے ٹوپیاں بھی لے آئے، مسلح بھی خرید کر لے آئے، تسبیحاں بھی خرید کر لے آئے، اور بھی شاپنگ لے آئے، تحفے تحائف یاروں دوستوں کے لیے لے آئے، اور کھانے بھی اچھے اچھے کھا کر آ جائے، اور جناب والا پھر اپنے آپ کو وہ یہ سمجھے کہ میں سب کچھ لے کر آ گیا ہوں، میرا حج ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیں، اگر وہاں جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ اگر محمد الرسول اللہ کا اور قرآن کا عقیدہ لے کر نہیں آیا تو اس کے آنے اور جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس نے جو تجارت کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر کوئی بیت اللہ کے غلاف کا ٹکڑا بھی لے آئے، رسول اللہ کے مزار مبارک کی مٹی بھی لے آئے، کملی والے کا طریقہ نہ لے کر آئے، حضور کا عقیدہ نہ سیکھ کر آئے، تو مجھے بتائیں اس کو مکے مدینے جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ دعا کرو سب جانے والوں کو اللہ تعالیٰ وہاں جا کر اپنے پیغمبر کا عقیدہ اور طریقہ لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنو قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ کلام نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ ساری عمر گزر گئی ہے ہماری سمجھاتے سمجھاتے، باقی بھی گزر جائے گی۔ دعا کرو اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر یہ چھت محفوظ ہے تو نیچے بیٹھنے والے بھی محفوظ ہیں۔
اور اگر چھاتی محفوظ نہیں ہے تو نیچے بیٹھنے والے محفوظ رہ سکتے؟ مجھے بتاؤ، ہمارے ملک کا آئین محفوظ ہے؟ جو بھی آتا ہے ادھر رد و بدل کرو، ادھر رد و بدل کرو، یہ بھی کرو، وہ یہ انسانی آئین ہے، یہ آئین ہے جو محفوظ تھا، محفوظ ہے، محفوظ رہے گا۔ ہم کہتے ہیں اس آئین کو نافذ کرو، انشاءاللہ جس طرح یہ آئین محفوظ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے پاکستان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں ان کے دماغوں میں، سروں میں توڑی بھری ہوئی ہے، یا یہ انسانی غذا کھانے کے بجائے پٹھے کھاتے ہیں، سمجھ نہیں ہے ان کو، بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ بات سیدھی سی ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ خالی کلام نہیں ہے۔ یہ اقبال سے پوچھو، یوم اقبال مناتے ہو، یوم قائد اعظم مناتے ہو، کم از کم قائد اعظم کے اقوال پڑھ لو، علامہ اقبال کا کلام پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے، یہ ایک قوت ہے، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگی اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اسلحہ وہ جو ہے وہ کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤں، جب رشیا ٹوٹا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، سارے کو سبحان اللہ۔ انہوں نے سعودی عرب والوں کو کہا کہ آپ ساری دنیا کو پیسے دیتے ہیں، امداد کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں دیتے؟ امریکہ کو بھی آپ دیتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جہاں ہمارا لٹریچر نہیں جا سکتا وہاں ہماری امداد بھی نہیں جاتی ہے، تو اب بھوکے مر رہے تھے نا۔ انہوں نے کہا کہ بھی آپ اپنا لٹریچر بھی بھیجو اور ہمیں امداد بھی دو۔ تو انہوں نے پورا جہاز، شاہ فہد نے قرآن پاک بھر کر بھیج دیے، پورا جہاز، سارے کو سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن، اللہ اکبر۔ اس نے پورا جہاز بھر کر بھیج دیا۔ وہ جہاز جب جا کر وہاں اترا ہے ماسکو کے ہوائی اڈے پر، جس دن رات کو اترا ہے اسی دن قرآن کی برکت سے رشیا کی 7 ریاستیں جو ہیں وہ رشیا کی قید سے آزاد ہو گئی۔ یہ ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ قرآن نافذ کر دیں یہاں تو پاکستان آج ہی دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں، ساری سازشیں۔ اللہ کی قسم ہے، جب پاکستان میں قرآن کا، سنت کا نظام نافذ ہوگا تو یہ افغانستان بھی ہمارا حصہ ہوگا، رشیا کی 7 ریاستیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور انشاءاللہ بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہندو پنیے کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، لیکن یہ بے غیرت حکمران جو ہے وہ بلا وجہ قرآن کو نام اپنانے کی وجہ سے مسلمانوں کو ذلیل اور خوار کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بے تیغو تفنگ، ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بے تیغو تفنگ، اور تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، اور تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ اس میں ہر ہماری مشکل کا حل موجود ہے۔ اے کاش یہ ہمارے حکمران ادھر آ جائیں۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ سارے کہو سبحان اللہ۔